الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. دن جو گزر گیا اس کی چند خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں وہ سنسنی والی خبریں جیسے وہ صحافی دیتے ہیں کہ میں فلاں کے ٹیبل کے نیچے بیٹھا ہوا تھا, خبر آ گئی, ذرائع کے مطابق خبر آ گئی, میں ایسا کام نہیں کرتا. اس لیے ہو سکتا ہے میری بات لوگ جو ہے وہ زیادہ پسند نہ کرتے ہوں کہ میری باتوں کے اندر سنسنی نہیں ہوتی, لیکن میری بات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. میں نے 3 خبریں دی تھیں اپنے جو میرے ریگولر سننے والے ہیں. ایک میں نے کہا تھا کہ یہ میڈیا مینجمنٹ کے نام پر ایک بڑا سکینڈل آئے گا کہ تو وہ 10 ارب روپے کا سکینڈل آیا تھا. اسی طرح ایک بات میں نے اور کی تھی, وہ میں اب دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا, وہ میری بات سچ ثابت ہوئی. اسی طرح میں نے کہا تھا کہ ایک یہ ڈالر کی گیم کے متعلق ایک بڑی گیم جو ہے وہ سامنے آئے گی, اور آج اس کے متعلق جو خبر ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئی ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مختلف بینکوں کو جرمانہ کیا ہے. یہ جو جعلی قسم کی کرائسس پاکستان کے اندر پیدا کیا گیا جو پچھلی حکومت گزری ہے, اس حکومت کے دوران یہ نجی بینک جو ہے انہوں نے اربوں روپے کے حساب سے جو ہے مال بنایا. اب اس کے متعلق انہوں نے اسٹیٹ بینک نے ان بینکوں کو جرمانہ کیا ہے, اور وہ جو پیسے ہیں وہ کہاں گئے, کس کے پاس گئے, جس وزارت خزانہ اس وقت کی اس کو بہتر جانتی ہے یا اسٹیٹ بینک اس کو بہتر جانتا ہے. آج اس کے متعلق اسٹیٹ بینک نے جو ہے وہ اپنی خبر دی ہے. اب انہوں نے اربوں میں کمایا, اور پاکستان کے اسٹیٹ بینک نے جو بینکوں کو جرمانہ کیا ہے, میں جان بوجھ کر ان بینکوں کے نام نہیں لے رہا, اس میں بڑے بڑے بینک ہیں اور اس میں بہت سارے بینک جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے حمایتی یافتہ لوگ جو ہیں انہی کے بینک ہیں, آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو ان کو 1-1 کروڑ روپے جرمانہ کیا. کہانی جو اب بڑا سیریس رخ اختیار کرتی جا رہی ہے اگر اس کو 2 اینگل سے دیکھا جائے. سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کروں گا, پھر عمران خان صاحب کی کچھ باتیں اور دیگر کچھ خبریں. شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر ہیں, اور ان کے جو بھی پیچھے لوگ ہوں, ان کی بیٹی, ان کا بیٹا اور دیگر وکلا کی ٹیم جو ہے لیگل ٹیم, انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کی ہے الیکشن کمیشن کے دفتر سے, لیکن جو ہی وہ باہر نکلے تو وہاں پر جو ذرائع کے مطابق خبر بتائی جا رہی ہے وہ پولیس والوں نے ان کے ہاتھ سے پکڑ کر پھاڑ دیے. اسی طرح عمیر نیازی صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب, انہوں نے بھی کچھ اسی قسم کی شکایت کی ہے, آگے چل کے اس کا ذکر کرتے ہیں. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے متعلق جو کچھ کہا ہے پہلے وہ سنیں. تحریک انصاف کی وائس چیئرمین کے سیکرٹری سے اس کے نامینیشن پیپر نہ صرف لیے گئے, پر ان کے پاس سارا جو ڈاکومنٹیشن انہوں نے کیا ہوا تھا, اس میں ان کا ایفیڈیوٹ, اس میں ان کے کاغذات, ان کے ٹیکس ریٹرن, اس کے NOCs, وہ بھی سارے لیے گئے ہیں. اگر آپ لوگوں سے راستوں میں نامینیشن فارم چھیننا چاہتے ہیں تو پھر یہ ایک شیم قسم کا الیکشن ہوگا, یہ پارٹیسپیشن والا الیکشن نہیں ہوگا. اس کے اندر آپ کو بات سمجھ آئی. اور دوسری بات یہاں پر میں اس سے لنکڈ جو ہے وہ کر دیتا ہوں کہ آج بیرسٹر علی ظفر صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے وہ الیکشن کمیشن صاحب کے روبرو پیش ہوئے ہیں. جو 40 سوالات انہوں نے دیے تھے اس کے جوابات علی ظفر صاحب نے ان کو دلائل کے ساتھ دیے ہیں. اسی طرح جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں انہوں نے کچھ نجی چینلز جو ہیں ان کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار کیا. جو سب سے بڑی بات یہ جو کاغذات چھیننے والی بات ہوئی ہے, اس سے جو حالات و واقعات وہ عجب نظارہ پیش کر رہے ہیں. مختلف شہروں کے اندر لوگوں کو اٹھایا جا رہا, 60 کے قریب لوگ جو ہیں ان کی لسٹیں بنی ہیں راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر, اور اسی طرح فیصل آباد کے اندر سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. ایک ذرائع کے مطابق ایک سینئر سیاستدان, بزرگ سیاستدان شیخ رشید صاحب کے ساتھی, راجہ ظفر الحق صاحب کے ساتھی, جوید ہاشمی صاحب کے ساتھی, حمزہ صاحب گوجرہ سے ان کے بیٹے اسامہ حمزہ کے متعلق بھی خبر آ رہی ہے کہ ان کو بھی پولیس والوں نے اریسٹ کر لیا اور نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا. اسی طرح فیصل آباد سے کچھ لوگ اٹھائے گئے ہیں, لاہور سے اٹھائے جا رہے ہیں, راولپنڈی اسلام آباد پر شدید ترین کریک ڈاؤن ہے. نواز شریف صاحب جو ہے وہ مری سے الیکشن لڑ رہی ہیں, مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ لڑ رہی ہیں کراچی سے الیکشن لڑ رہی ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, حمزہ شہباز شریف صاحب وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ پنجاب کا الیکشن جو ہے صوبائی اسمبلی کا وہ لاہور سے لڑ رہی ہیں, اور عالیہ حمزہ صاحبہ کو پاکستان تحریک انصاف ان کے مقابلے میں اتارنے کے لیے انہوں نے اجازت دے دی ہے. سلمان اکرم راجہ اور شفقت محمود صاحب ایک ہی حلقے میں 2 بڑے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ
اب ان کا فیصلہ ہونا ہے کون بڑی سیٹ پہ جائے گا کون چھوٹی سیٹ پہ جائے گا. لطیف کھوسہ صاحب جو ہے ان کے متعلق جو خبر آ رہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب لاہور سے الیکشن لڑیں گے تو لطیف کھوسہ صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے. برسٹر عمیر نیازی صاحب جو ہیں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس گئے ہیں جہاں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے تھے, اور وہ کاغذات جب لے کر آفس سے باہر نکلے ہیں تو وہ پھاڑ دیے گئے. اور اس کے بعد جو انہوں نے فرمایا پہلے وہ سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بیرسٹر عمیر خان نیازی کا والد ہوں. میں بیرسٹر عمیر خان نیازی کے لیے اور اپنے لیے N90 کے فارم لینے گئے. میں نے اندراج کرائے 5 فارم 10 فارم لیے. جو ہی ہم دفتر سے باہر نکلے باہر پولیس کھڑی تھی. میں نے اپنے کسی عزیز کو اس وقت کار میں بیٹھنے کے لیے تھمائے اور یک لکھ DSP کیسر گجر دوڑ کر آئے اور انہیں وہ چھین کر لے گئے. وہ دوبارہ وہ چلے گئے RO کے دفتر پہ. میں اور ظفر خان ایڈوکیٹ اس کے پیچھے گئے. ہم نے شکایت کی RO سے, وہاں سے وہ بھی فارم پھر لے کر دفتر سے نکل گیا. RO نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو فارم دے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ باہر سے کوئی آپ سے فارم لے لے تو ہماری. میں نے کہا نہیں, بات یہ ہے آپ کا کام فری فیئر امپارشل الیکشن کرانا ہے اور انشور کرنا ہے. اس لیے تو ہم نے ہائی کورٹ میں رٹ کی تھی کہ آپ لوگ جو ہے نا اس کے لیے فٹ نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے. یہ ریگنگ کا تصور تو پہلے تھا, بھائی الیکشن میں کوئی جیلی ووٹ پڑتے تھے. یہ تصور نہیں ہے کہ کسی سے فارم بھی داخل نہ کرنے دیے جائے. تو بہرحال ہم اس کے سخت مذمت کرتا ہوں, سخت احتجاج کرتا ہوں, اور یہ آئندہ ملک کے مستقبل کے لیے اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے سخت خطرناک ہے. اور میں ہائی اپ سے جو صاحب اقتدار ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جمہوریت اور ملک کے مستقبل سے مت کھیلیں. خدا را مت کھیلیں ملک کے مستقبل اور جمہوریت سے. اگر یہ حالت رہی تو ہمارا کون سا امیج ہے اس ملک کے لیے. ہم اپنی سابقہ ہمارا ماضی بھی جمہوریت کا مستقبل روشن نہیں ہے. اگر ہم اسی طریقے سے ملک کے مستقبل کو تاریک کریں گے تو ہمیشہ جو ہے آئندہ نسل والی کیا کہیں گے, ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا بغیر جمہوریت کے. جمہوریت آئے گی, لوگوں کو حق حکمرانی دیں گے, حق حکمرانی دیں گے تو اچھے لوگ آئیں گے. عمران خان صاحب 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے راولپنڈی سے, اس کے علاوہ وہ لڑیں گے میاں والی سے, اور اس کے علاوہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے. دوسری بات یہ کہ آج میں نے عدالت کے سامنے درخواست سبمٹ کر دی تھی جو کہ عدالت نے الاؤ کر دی ہیں. کل خان صاحب کے پاس انشاءاللہ تعالی نامینیشن فارم آئیں گے اور خان صاحب انشاءاللہ تعالی یہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. بلکہ جو اس نے کیے وہ انشاءاللہ تعالی میاں والی سے بھی لڑیں گے, لاہور سے بھی لڑیں گے اور اسلام آباد سے بھی انشاءاللہ تعالی. حسان نیازی الیکشن کے کاغذات کے متعلق علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کا آفس ہے اس سے رابطہ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے متعلقہ جو ہے آرمی ان سے جو بھی لوگ ہیں جن کے پاس وہ زیر حراست ہے ان سے بھی رابطہ کیا کہ حسان نیازی صاحب نے الیکشن لڑنے کا لاہور سے فیصلہ کیا ہے. اور اس کے متعلق علیمہ خان صاحبہ نے جو ہے میڈیا کو سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حسان نیازی صاحب جو ہیں ان کے کاغذات ہم نے الیکشن کمیشن ہے ان سے طلب کیے ہیں, اور اس کے بعد جو آرمی کے آفیسرز ہیں جن کی حراست کے اندر حسان نیازی صاحب ہیں ان سے بھی رابطہ کیا کہ ہمیں کاغذات جو ہے وہ ان کے متعلق جو پاور آف اٹارنی اور بیان حلفی جس پہ بھی سائن کروانے ہیں وہ ہمیں چاہیے. کیا ان کو اجازت دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی؟ یہ گزشتہ 1-2 ہفتوں سے ایک خبر چل رہی تھی کہ امجد خان نیازی صاحب جن کو اغوا برائے بیان اغوا کیا گیا, ان کے اوپر تشدد کیا گیا, اس کے متعلق جو امجد خان نیازی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, میڈیا پر آ کر پریس کانفرنس کی تھی کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں, میں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا سیاست سے. لیکن آج ان کے جو فیملی ممبر ہیں انہوں نے دبنگ قسم کا جو ہے وہ ایک بیان جاری کیا. انہوں نے کہا نہ امجد خان نیازی صاحب نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑی ہے. امجد خان نیازی کل بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھے, آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے. یہ ان کی فیملی کی طرف سے جو ہے میڈیا کے اوپر بیان آیا. امریکن سینٹ کے اندر ایک جو عمران خان صاحب کا ورچوئل شو ہوا اور اس کے بعد جو وہاں پر لوگوں نے سوال امریکن سینٹ کے اندر اٹھائے ہیں, تو وہاں کے جو ان کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں ان سے جب اینتھنی بلنکن ان سے جب سوال کیا
اور اسی طرح کچھ اور لوگ تھے، ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ، بیسیکلی اصل فساد کی جڑ جو ہے وہ امریکہ ہی ہے، اور امریکہ کا جو کچھ یہاں پر وہ پسند کر رہا ہے، وہ جن کو لانا چاہتا ہے اس کے متعلق وہ سب جو احکامات وہ دے چکا ہے، تمام معاملات وہ طے ہو چکے ہیں، باقی جو معاملات تھے وہ طے ہو گئے ہیں۔ اب پاکستان کو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ پاکستان کو ان جو یہ لوگ ہیں پی ڈی ایم کے، ان کو حکومت میں لانے کے بعد معاہدہ جو ہے آگے چلے گا، یا حسب روایت 76 سالہ دور کے تحت بحری بیڑا بھی نہیں آئے گا، امداد بھی نہیں آئے گی، اور یہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔